بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 128 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سنت کیا اعتراض زیر بحث ہے، اس موضوع کی آج 14ویں نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سے 5 کے قریب اصول زیر بحث آ چکے۔ سنت پر تدبر کے کیا اصول غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں بیان کیے ہیں۔ تعین سنت کے اصولوں میں 5ویں نقطے کے بعد چھٹا نقطہ کیا ہے؟ چھٹے اصول کا تعلق احکام کی ایک خاص نوعیت سے ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے دین میں بعض ہدایات بہت متعین طریقے پر دی گئی ہیں۔ میں اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مراسم عبودیت بالعموم ادیان میں ہوتے ہیں۔ ہمارے دین میں بھی نماز ایک عبادت کے طور پر فرض کی گئی ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے۔ ان سب میں محض یہ بات نہیں کہہ دی گئی کہ اللہ کی پرستش کا اہتمام کرو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نمونہ بن کر رہو، یا اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو نظر کر دو۔ یہ ان عبادات کی حقیقت ہے۔ صرف یہ حقیقت نہیں بیان کی گئی، اس کے لیے ایک متعین طریقہ وضع کیا گیا ہے، جسے ہم کبھی نماز کے اعمال کی صورت میں بیان کرتے ہیں، کبھی اذکار کی صورت میں بیان کرتے ہیں، کبھی حج و عمرہ کے مناسک کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہدایت دی گئی اور پھر اس کے لیے ایک متعین طریقہ مقرر کر دیا گیا۔ ٹھیک، مجھے اب اللہ کی پرستش کرنی ہے تو میں وہ طریقہ اختیار کروں گا جو طریقہ اللہ کے پیغمبروں نے نماز کی صورت میں مشروع کیا ہے۔ لیکن دین میں بعض احکام وہ بھی ہیں جن میں اجمال ہی کو پیش نظر رکھا گیا ہے، یعنی جو حکم دیا گیا ہے وہ عموم و اطلاق کے ساتھ دے دیا گیا ہے، اس کی کوئی خاص صورت متعین نہیں کی گئی۔ جن چیزوں کی صورت متعین کی گئی ہے وہ میں نے عرض کر دی، عبادات میں تو بہت نمایاں ہے۔ معاشرت میں بھی مثال کے طور پر آپ نکاح اور طلاق کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ یعنی وہاں صرف اتنی بات نہیں کہی گئی کہ ایک مرد و عورت میں زوجین کا تعلق قائم ہونا چاہیے، یا یہ کہ اگر وہ اس تعلق کو ختم کرنا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ ختم کر دیں۔ طلاق کا، نکاح کا ایک باقاعدہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی تعیین کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری نوعیت کے احکام وہ ہیں جن میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اسے عموم اور اطلاقی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کی بھی چند مثالیں لے لیجئے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے سیاسی معاملات کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی باہمی رائے، ان کے مشورے پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ ہدایت کر دی گئی، لیکن یہ کہ اب مشورہ کس طرح لینا ہے، اس کے لیے کیا قاعدے بنانے ہیں، اس کے لیے کیا کوئی خاص طریقہ لازم کیا گیا ہے، ایسی کوئی چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی، نہ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ہاں ہمیں ملتی ہے۔ چنانچہ یہ سنا ہوگا آپ نے کہ لوگ بالعموم یہ بیان کر دیتے ہیں کہ ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے، اس اصول کے تحت اب رائے کیسے لینی ہے، مشورہ کیسے لینا ہے، حالات کے لحاظ سے ہم خود کوئی نظم بنا لیں گے۔ اسی طرح کی صورت جہاد کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم و عدوان کے خلاف تمہیں جہاد کرنا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم ظلم اور عدوان کے استیصال کے لیے تلوار اٹھاؤ۔ یہ ہدایت ہو گئی، یہ حکم دے دیا گیا، لیکن اب فوجیں کیسے آراستہ کرنی ہیں، لوگ کیسے بھرتی کرنے ہیں، ان کو کوئی تنخواہ دینی ہے یا اور معاملہ کرنا ہے، لشکر کیسے ترتیب پانے ہیں، اسلحہ کیا استعمال کرنا ہے، اس میں پیدا ہونے والے تغیرات کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس طرح کی کسی چیز کا نہ پابند کیا گیا ہے نہ وہ مقرر کی گئی ہے۔ ایسی مثال معبد کی ہے، یعنی ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ معبد بناؤ، عبادت گاہ بناؤ، جسے ہم مسجد کہتے ہیں۔ لیکن مسجد کیسی ہونی چاہیے؟ اس میں کوئی محراب ہوگی، کوئی منار ہوگا، یہ لازم ہے نہیں لازم ہے، اس طرح کی کوئی چیز اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے مقرر نہیں کی گئی۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی، جی۔ کام کی ایک نوعیت وہ ہے جس میں چیزیں آخر تک متعین کرتی جاتی، جس کی میں نے مثالیں دے دی، اور ایک وہ ہے جس میں حکم عموم و اطلاق کے ساتھ دے دیا جاتا ہے۔ اس میں جو قیود، شرائط، حدود یا تعینات ہیں وہ لوگوں کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اسی نوعیت کی ایک اور چیز دیکھیے،
قرآن مجید جگہ جگہ ہدایت کرتا ہے، اور یہ بالکل علم و عقل کے مطابق ہدایت ہے کہ اپنے پروردگار کو یاد رکھو، یعنی ذکر دوام کا مطالبہ کرتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب موقع ملے اپنے اللہ کو یاد کرو۔ اسی طرح دعا مناجات جب چاہو اپنے پروردگار کو پکارو۔ قرآن مجید میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ پکارنے، اس سے مناجات کرنے کا ایک زندہ تعلق قائم رکھے، لیکن یہ دعا فلاں وقت پہ کرنی ہے اور لازماً اس طرح ہونی چاہیے، اس کے فلاں الفاظ مقرر کر دیے گئے ہیں، اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ یہ جو عموم و اطلاق پر دیے گئے احکام ہیں، ان پر میں بھی عمل کروں گا تو کچھ اوضاع وجود میں آ جائیں گے، آپ کریں گے تو کچھ اوضاع وجود میں آ جائیں گے، اللہ کا پیغمبر کرے گا تو وہ بھی ظاہر ہے کہ انتخاب کرے گا بعض چیزوں کا۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا گیا ہے کہ ذکر دوام کا اہتمام رکھو، تو اللہ کا رسول اس کے لیے اپنے ذوق کے لحاظ سے کسی دعا کا انتخاب کر لے گا، کچھ خاص الفاظ آپ کی زبان سے نکلیں گے، خاص وقت میں آپ دعا کر دیں گے، یعنی جو چیز کہی گئی ہے وہ اپنے عموم اور اطلاق پر قائم ہے، لیکن عمل کرنے والا بہرحال اپنے انتخاب کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز اپنے لیے طے کر لے گا، کبھی طے کر لے گا اور کبھی اسی طریقے سے اس پر جو چاہے گا وہ کرتا رہے گا۔ یہی معاملہ ہم بھی کرتے ہیں، یعنی جب ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ بعض عبادت کے جو اعمال ہیں وہ بھی ایسے ہی انجام پا جاتے ہیں، کوئی خوشی کی خبر ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہیں ان کے لیے کوئی طریقہ، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ اللہ کے پیغمبروں نے مقرر کرنا پسند نہیں فرمایا، انہیں عموم اور اطلاق ہی پر رہنے دیا ہے۔ ان مثالوں سے یہ دونوں نوعیتیں اگر واضح ہو گئیں تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ کا پیغمبر جب ان احکام کے امتثال میں کچھ کرے گا، ایک ایک کو لے لیجیے، امرہم شورا بینہم کا حکم دیا گیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کریں گے، مشورہ کرنے کے لیے کسی مسجد میں لوگوں کو بلا لیں گے، کسی چوپال میں بلا لیں گے، مختلف اوضاع وجود میں آ جائیں گے، جی واقعات بھی لوگ بیان کریں گے تو ہم تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح کا معاملہ ذکر میں دیکھیے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو یاد کرتے لوگ دیکھیں گے تو بیان کر دیں گے کہ آپ نے اس طرح یاد کیا، یہ کلمات تھے، یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے دیکھنے والے بیان کریں گے، سننے والے بیان کریں گے اور وہ ہم تک پہنچیں گے۔ ٹھیک۔ اس میں یہ بڑی دقت نظر کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بات عموم اور اطلاق کے انداز میں کہی گئی تھی کہ آپ پیغمبر اس میں سے کسی چیز کو مقرر کر رہے ہیں، کسی چیز کا ہم کو پابند کر رہے ہیں۔ مقرر کرنے کی ایک مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی تلاوت کرو، صبح کرو، شام کرو، جب ضرورت پڑے کرو، اس پر تدبر کرو، یعنی ہر مسلمان ایسے ہی اس پر عمل کرتا ہے، اللہ کا پیغمبر بھی ایسے ہی عمل کرتا تھا۔ اس قرآن مجید سے ایک سورہ کو اٹھایا ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، اور اس کو ہماری نمازوں کی سورہ کے طور پر مقرر کر دیا ہے، اس کی جگہ بھی مقرر کر دی ہے کہ قیام میں یہ سورہ پڑھی جائے گی۔ یہ مقرر کرنے کی مثال ہے، یعنی عام حالات میں تو ہم جس طرح قرآن مجید کی باقی صورتیں پڑھیں گے، آیات پڑھیں گے، اسی طرح سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، لیکن ایک سورہ کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو باقاعدہ ایک صورت دے دی۔ تو اگر تو پیغمبر نے کسی دعا کو، کسی عمل کو کوئی باقاعدہ صورت دے دی ہے، یعنی جو عمل آپ نے کیا امرہم شورا بینہم کے تحت کوئی فیصلہ فرما دیا کہ جب بھی تم لوگ مشورہ کرو گے تو اس چیز کا لحاظ رکھو گے، یا یہ چیز تو میں نے تمہارے لیے طے کر دی ہے۔ اس کی ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں، وہ اگرچہ صحیح مثال نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو اسی طرح سمجھا گیا۔ جی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ کہا کہ علامت من قریش، میرے بعد قریش کو تمہاری امامت منتقل ہو جائے گی۔ اس کو لوگوں نے حکم سمجھا اور عرصے تک ہماری کتابوں میں یہ لکھا جاتا رہا کہ امرہم شورا بینہم تو ہوگا، لیکن وہ امامت کبریٰ کے معاملے میں قریش تک محدود رہے گا۔ یہ پھر اسی تعین کی مثال ہے، یعنی حکم تو عموم و اطلاق میں دیا گیا تھا، لیکن لوگوں نے خیال کیا یا لوگوں نے یہ سمجھا کہ فلاں چیز اس میں سے مقرر کر دی گئی ہے۔ تو اب قاعدہ کیا بنا
کہ وہ احکام، وہ ہدایات جو عموم اور اطلاق کے ساتھ دی جاتی ہیں، جیسے تمہیں مشورے پر مبنی نظم بنانا چاہیے، جیسے اللہ کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرنا چاہیے، جیسے ہر موقع کے اوپر اپنے پروردگار سے دعائیں کرنی چاہیے، مناجات کرنی چاہیے، یہ عموم اور اطلاق کے ساتھ کہی گئی باتیں ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو اٹھا کر مقرر کر دیا گیا ہے تو وہ کیا چیز ہوگی؟ اگر خدا نے مقرر کیا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر آ گیا ہے تو قرآن کا حکم بن جائے گا، اور اگر اللہ کے پیغمبر نے مقرر کیا ہے یا پیغمبروں نے مقرر کیا ہے تو سنت ہو جائے گی۔ یہ ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں۔ لیکن اگر مقرر نہیں کیا اور ایک حکم عموم اور اطلاق کے ساتھ ہے، اس پر میں عمل کروں، آپ عمل کریں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں، وہ رسول اللہ کی نسبت سے بیان ہوگا۔ چنانچہ کوئی دعا آپ نے کی ہے، کوئی ذکر آپ نے کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ معصور اذکار ہیں، یعنی یہ حضور سے نقل ہوئے ہیں، یہ معصور دعائیں ہیں، یہ کہیں گے، لیکن اس کے لیے سنت کا لفظ استعمال نہیں اچھا، بڑا باریک نقطہ ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو اس چھٹے اصول کے پس منظر میں سمجھ لینی چاہیے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے اور اس میں کوئی سوال نہیں ہے تو میں اب یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس اصول میں نے اس کو کس طرح واضح کیا۔ اچھا، ایک توضیحی نقطہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ معلوم کیسے ہوگا مثلاً کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو عملی طور پہ بطور دین بھی جاری کر رہے ہیں، وہ دین میں موجود بھی ہے، اب یہ کہ آپ نے اس کو مقرر کر دیا ہے یا یہ جو اس کی صورت دی گئی ہے یہ آپ نے خود دی ہے یا یہ معاشرتی تقاضا تھی ہے، جو اوضاع مقرر کر دیے گئے ہیں، یہ فرق کرنے کے لیے میزان کیا ہوگی؟ وہ تو پھر عقلی پہلو ہوگا نا، جس سے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ آپ نے کی تھی کہ یہ نہیں کی تھی۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہوگا، حضور مقرر کریں گے، ظاہر ہے کہ مقرر کرنے کا ایک عمل ہوگا نا، وہ یا زبان سے ہوگا یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل میں اس کو اسی طرح ظاہر کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی مثال میں نے اسی لیے دی، یعنی وہاں یہ بتا بھی دیا گیا کہ یہ نماز کی سورہ ہے، اس کو نماز میں پڑھا جانا ہے، اور ایک ایک شخص کو بتا دیا گیا، اور پانچوں نمازوں میں پڑھ کے یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ عملاً کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز خود اس ساری صورتحال ہی سے واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی بتاتے وقت یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اسی طرح کی رہنمائی ہے جیسے ہم بھی کرتے ہیں۔ میرا اگر بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے امتحانات ہو رہے ہیں، میں دعا کس طرح کروں، اور میں اس کو ایک دعا بتا دیتا ہوں، یا کسی خاص موقع پر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے فلاں حصہ پڑھ لو، یا فلاں حصے پر غور کر لو، یا اس میں تمہارے لیے رہنمائی کی یہ چیز موجود ہے، تو اس سے وہ چیز مقرر نہیں ہو جاتی، یعنی ایک رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے بیٹھتے اذکار کیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے بیٹھتے کوئی دعا کی، تو یہ ہمارے لیے بڑی پاکیزہ چیز ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے الفاظ اگر کسی نے بیان کر دیے ہیں تو ہم تک پہنچ گئے، لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو مقرر فرمائیں گے تو ایک ایک شخص کو بتائیں گے، اپنے عمل سے اس کو جاری کریں گے، اس کے بارے میں ہدایات دیں گے، اور وہ سب کچھ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ نماز کے اذکار جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائے ہیں وہ بھی عام باتیں ہیں، اللہ اکبر ہم عام حالات میں بھی کہتے ہیں، لیکن نماز میں اس کو باقاعدہ مقرر کر دیا گیا۔ میں جب ہاتھ اٹھاؤں گا تو اللہ اکبر کہہ کے اٹھاؤں گا، میں جب خفض و رفع کروں گا تو میں اللہ اکبر کہوں گا، یا سمع اللہ لمن حمدہ کہوں گا، یا ختم کرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں گا۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ عام کلمات ہیں، اچھے کلمات ہیں۔ اللہ اکبر تو ہم عام گفتگو میں بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو ایک خاص موقع پر اللہ کے پیغمبر نے مقرر کر دیا۔ کیا کسی کو کبھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ مقرر نہیں کیے گئے؟ تو جو چیز مقرر کی جاتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے پھر لوگوں تک پہنچتی ہے، بتائی جاتی ہے، اس پہ اصرار کیا جاتا ہے، اس پر لوگوں کو ٹوکا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب چیز عموم اور اطلاق میں ہے تو اب یہ بات کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیاسی معاملات میں رہنمائی کے لیے مسجد میں لوگوں کو بلایا تھا، الصلاۃ جامعہ کہہ کے لوگوں کو بلایا تھا، یہ چیزیں کوئی سنت نہیں قرار پائی جائیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہوں گی کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی صورت میں بیان ہوں گی، سیرت میں بیان ہوں گی، لوگوں کے لیے یہ برکت کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو سنت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے وہی تعبیر صحیح ہوگی کہ یہ معصور اعمال ہے، یہ معصور دعائیں ہیں، یہ معصور اذکار ہیں، ٹھیک، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہیں بتائی تو ہیں، یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ نے کوئی ذکر کیا یا آپ نے کوئی دعا کی، ایک یہ ہے کہ کسی نے
کوئی غلطی کی تو بتا بھی دیا کہ یہ دعا ایسے کرنی چاہیے، بتائی تو ہے، لیکن اس رہنمائی کی نوعیت ہی، یہ دیکھیے اس رہنمائی کی نوعیت ہی، جیسے ہی وہ رہنمائی ہمارے علم میں آتی ہے اور وہ پورا واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ اسے سنت کے طور پر جاری کر دیا جائے۔ اس کی ایک مثال نماز میں قعدے کے اذکار ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ نماز میں کچھ اذکار ہیں جو جاری کر دیے گئے، سنت کے طور پر مقرر کر دیے گئے، جیسے میں نے ابھی مثال دی، اللہ اکبر کہنا ہے یا سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کا کوئی حصہ اپنے انتخاب سے ملانا ہے۔ دیکھیے وہاں یہ تو لازم کیا گیا ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ ملانا ہے، لیکن یہ پابند نہیں کیا گیا کہ فلاں حصہ ملانا ہے یا فلاں حصوں میں سے انتخاب کرنا ہے یا یہ حصہ ہے جو ملانا ہے۔ جیسے عام طور پر لوگوں کو شروع میں نماز سکھاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم سورہ اخلاص پڑھ لیا، اس طرح کا کوئی مقرر کر کے کام، اگر خود بھی رسول اللہ کچھ نہ کچھ طے کر رہے ہیں اپنے لیے، یعنی اپنے لیے بھی طے کر رہے ہیں اور ہر روز انتخاب بھی کر رہے ہیں، اور وہ انتخاب لوگوں کے علم میں بھی آ رہا ہے۔ یعنی کبھی آپ کوئی حصہ قرآن کا پڑھتے ہیں، کبھی کوئی حصہ، لیکن یہاں پڑھنے کی نوعیت ہی بتا رہی ہے، کسی خاص حصے کو مقرر کرنا پیش نظر ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تاہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی معاملات میں کیا فرمایا، یعنی رکوع میں، سجدے میں، دو سجدوں کے درمیان یا قعدے میں بیٹھ کر ہمیں کیا پڑھنا ہے، کوئی چیز مقرر نہیں ہے۔ اچھا، لیکن ایک اصولی بات بتا دی کہ اس میں دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، بلکہ بعض لوگوں کو توجہ دلائی کہ نماز کیا ہے، نماز حمد ہے، نماز تسبیح ہے، نماز دعا ہے، نماز مناجات ہے۔ یہ تعلیم تو دی لیکن کسی چیز کو مقرر نہیں کیا۔ اب جب ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے تسبیح کے کوئی کلمات پڑھ دیے، کبھی کوئی دوسرے کلمات پڑھ دیے، کبھی اللہ کی حمد و ثنا کے لیے ایک طریقہ اختیار کر لیا، کبھی دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، کبھی قعدے میں بیٹھ کر ایک دعا کی، کبھی دوسری کی، اور اگر کسی شخص نے اپنے طور پر کوئی دعا کی اور اس میں کوئی غلطی کی تو رہنمائی بھی کر دی۔ تو یہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے بتا رہی ہے کہ قعدے میں یا رکوع میں یا سجدے میں کوئی اذکار مقرر کرنا پیغمبر کے پیش نظر ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے۔ اس کی ایک مثال نماز میں قعدے کے اذکار ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تشہد اور درود بھی سکھایا ہے، یعنی یہ جو تشہد ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ ہے، یہ رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ اچھا، درود بھی سکھایا ہے، اور اس موقع پر کرنے کے لیے دعاؤں کی تعلیم بھی دی، یعنی بعض دعائیں بھی خود فرمائیں یا کسی موقع پر کوئی تعلیم دی۔ لیکن یہی روایتیں، یعنی جس وقت یہ بات بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد سکھا رہے ہیں، یا یہ بیان ہوتا ہے کہ درود سکھا رہے ہیں، یا کوئی دعا کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تشہد اور درود بھی سکھایا ہے اور اس موقع پر کرنے کے لیے دعاؤں کی تعلیم بھی دی ہے۔ لیکن یہی روایتیں واضح کر دیتی ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ آپ نے بطور خود اس موقع کے لیے مقرر کی ہے اور نہ سکھانے کے بعد لوگوں کے لیے اسے پڑھنا لازم قرار دیا۔ یعنی وہ نوعیت معاملہ ہی واضح کر دیتی ہے کہ آپ کے پیش نظر یہاں لوگوں کے اختیار اور لوگوں کی آزادی کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دعا کریں، مناجات کریں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ تسبیح کریں، تحمید کریں، لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ، اس کے کوئی خاص الفاظ مقرر کرنا پیش نظر نہیں ہے، یا کسی چیز کو پڑھنا لازم قرار دینا پیش نظر نہیں ہے۔ یہ آپ کے پسندیدہ اذکار ہیں، یعنی جب آپ کوئی چیز سکھائیں گے یا آپ کسی غلطی کی اصلاح کر کے یہ بتائیں گے کہ ایسے کر لو، تو وہ چیز آپ کی پسندیدہ چیز تو ہوگی۔ یہ آپ کے پسندیدہ اذکار ہے اور ان سے بہتر کوئی چیز تصور نہیں کی جا سکتی، لیکن اس معاملے میں آپ کا طرز عمل صاف بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کسی بات کا پابند نہیں کرنا چاہتے، بلکہ انہیں یہ اختیار دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی سکھائی ہوئی یہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ دعا و مناجات کے لیے کوئی اور طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں۔ یعنی یہ بات خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طرز عمل ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ پابند کرنا اور مقرر کرنا پیش نظر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا سنت صرف یہی ہے کہ ہر نماز کی دوسری اور آخری رکعت میں نماز پڑھنے والا دو زانو ہو کر قعدے کے لیے بیٹھے۔ یہ عمل تو مقرر کر دیا گیا ہے،
اس میں کیا دعا کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اس موقع پر سنت کی حیثیت سے مقرر نہیں کی گئی۔ یہ چھٹا اصول ہے۔ یعنی یہاں جس چیز کی تنقیح کر کے بتایا گیا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ احکام جو عموم و اطلاق کے ساتھ دیے گئے ہیں، تم شورا کا طریقہ اختیار کرو، جہاد و قتال کے لیے نکلو، ظلم و عدوان کے خلاف تلوار اٹھاؤ، اللہ کو صبح و شام یاد کرو، اپنی نماز میں دعا کرو، مناجات کرو، عام حالات میں بھی کرو۔ یہ ساری باتیں اسی طرح کہی گئی ہیں، اور اس طرح کہنا یہ بتا رہا ہے کہ اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ دعا کیا کرتے ہیں، ذکر کے لیے کن الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر کوئی رہنمائی بھی کی گئی ہے تو کسی غلطی کی اصلاح پیش نظر ہے، اس سے زائد کوئی چیز پیش نظر ہی نہیں کہ اس کو مقرر کر دیا جائے یا لازم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے بھی لفظ سنت استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں بیان ہوں گی، ان کو لوگوں کو بتایا بھی جائے گا، لیکن اس کے لیے صحیح تعبیر کیا ہوگی؟ معصور دعائیں، معصور اذکار، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کے پیغمبر سے نقل ہوئی ہیں لیکن ان کو سنت کے طور پر مقرر کر کے سنت کے طور پر جاری نہیں فرمایا۔ میں اب آپ کو دو مثالیں دوں گا جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ جو بات یہاں کہی گئی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ جی، ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کر لیجئے کہ بات کیا کہی گئی ہے۔ بات یہ کہی گئی ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اور درود بھی سکھایا ہے، اور اس موقع پر کرنے کے لیے دعاؤں کی تعلیم بھی دی ہے، لیکن یہی روایتیں، یعنی وہ روایتیں جو یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ سکھا رہے ہیں، لیکن یہی روایتیں واضح کر دیتی ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ آپ نے بطور خود اس موقع کے لیے مقرر کی، یعنی ایسے نہیں کیا جیسے سورہ فاتحہ مقرر کر دی ہے، اپنی طرف سے مقرر کی، اور نہ سکھانے کے بعد لوگوں کے لیے اسے پڑھنا لازم قرار دیا۔ ٹھیک، میں اس کی روایتوں سے مثالیں پیش کر رہا ہوں، اچھا، دونوں چیزوں کی، اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ کیا بات ہے جو یہاں سمجھانا مقصود ہے۔ پہلی روایت سنیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں ہوتے تو اس طرح کہتے تھے، یعنی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ روایت بیان کر دی ہے کہ اس میں لوگوں نے اپنے لیے کچھ دعاؤں کا انتخاب کیا ہے، اپنے طور پر کیا ہے۔ ٹھیک، اللہ کے پیغمبر نے کوئی چیز مقرر نہیں کی، اپنے طور پر وہ دعا کر رہے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کہتے تھے۔ اور کون بیان کر رہا ہے؟ ایک جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود۔ میں نے یہ روایتیں اپنی کتاب میزان ہی میں نقل کر دی ہیں اور وہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلامتی ہو۔ جی، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے الفاظ کہا کرتے تھے، اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلامتی ہو، فلاں اور فلاں پر سلامتی ہو، یعنی اللہ کے لیے بھی سلامتی کی دعا کر دیتے تھے اور بندوں کے لیے بھی کر دیتے تھے۔ ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، یعنی کسی موقع پر بلند آواز سے کسی نے پڑھا تو آپ نے فرمایا یہ مت کہو کہ اللہ پر سلامتی ہو، یعنی یہاں ایک غلطی ہو گئی ہے۔ بندے نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے، جو اسے اجازت دی گئی اسی کے تحت اس نے دعا کی، وہ چیز اختیاری تھی، وہ اختیاری چیز تھی، یہ تو واضح ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، دعا کے الفاظ میں یا مدعا میں غلطی ہوئی ہے، تو آپ نے تصحیح فرمائی یہ مت کہو کہ اللہ پر سلامتی ہو، اس لیے کہ اللہ تو خود سراسر سلامتی ہے، یعنی سلامتی کی ضرورت تو بندوں کو ہے، یہ دعا ان کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ پر سلامتی ہو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، اللہ تو خود سراسر سلامتی ہے، اس کے بجائے یہ کہنا چاہیے۔ تو آپ نے یہ محسوس فرما کر کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک تعبیر اختیار کی ہے، وہ تعبیر موضوع نہیں ہے، تو میں انہیں سکھا دیتا ہوں کہ اگر یہ خواہش ہو تو یہ الفاظ کہا کرو۔ تو اس کے بعد آپ نے وہ الفاظ سکھائے جو ہم اب تشہد میں پڑھتے ہیں، تحیات للہ و صلوات، یعنی وہ ساری دعا جو ہم پڑھتے ہیں وہ اس طرح آپ نے سکھائی، اور پھر کہا کہ یہ پڑھ لیا کرو اور اس کے بعد جو دعا تم کرنا چاہتے ہو وہ کر لیا کرو۔ اب یہ الفاظ روایتوں میں نقل ہو گئے ہیں۔ جی، عام طور پر مسلمانوں نے ان پاکیزہ الفاظ کو اختیار کیا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا یہ سنت ہے جو نماز میں جاری کر دی گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ اسی جگہ پر ایک ذکر ہے جہاں مجھے اور آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے ذوق سے کوئی ذکر کریں،
کوئی دعا کر لیں، چنانچہ اس کی جگہ آپ کوئی اور دعا کر لیں۔ اسی لیے میں نے بارہا کہا کہ اپنی زبان میں کوئی دعا کر لیں، اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، کیونکہ سنت کے طور پر یہاں کوئی چیز مقرر کی نہیں گئی، اس کو مجھ پر آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں اللہ پروردگار عالم کے حضور میں بھی کوئی بات پیش کروں اس موقع پر، تو اس کے لیے یہ نہایت خوبصورت الفاظ ہے جو خود رسول اللہ نے سکھا دی۔ ٹھیک۔ دوسری روایت ابو مسعود انصاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ میں عرض کر دوں کہ یہ روایت جو میں نے پہلے آپ کو سنائی یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ بخاری میں رقم ہے 835 اور مسلم میں رقم ہے 893۔ ابو مسعود انصاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم سعد بن عبادہ کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیے کیسے واقعہ پیش آتا ہے۔ ہم سعد بن عبادہ کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ معلوم ہے کہ یہ انصار کے رؤسا میں سے ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو بشیر بن سعد نے آپ سے پوچھا، بیٹھے کہاں ہوئے تھے، وہاں کس صحابی نے سوال کیا تو بشیر بن سعد نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر رحمت بھیجنے کا حکم دیا ہے، قرآن میں ہے نا جی کہ پیغمبر پر رحمت بھیجو، جس کو ہم درود کہتے ہیں، یہ رحمت کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر رحمت بھیجنے کا حکم دیا ہے، آپ بتائیے کہ ہم آپ پر کس طرح رحمت بھیجیں، یہ انہوں نے پوچھا۔ یہ روایت مسلم میں ہے اور اس کا رقم ہے 907۔ بشیر بن سعد نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر رحمت بھیجنے کا حکم دیا ہے، آپ بتائیے کہ ہم آپ پر کس طرح رحمت بھیجیں۔ حضور اس پر خاموش ہو گئے، یعنی لوگوں نے پوچھا، آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوا کہ اے کاش وہ یہ بات نہ پوچھتے۔ یعنی یہ احساس ہوا کہ غالباً آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ یہ سوال کیوں کیا گیا، ایک آزادی کا موقع ہے، جو تم چاہتے ہو کرو، جس طرح چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، یعنی کچھ توقف کے بعد فرمایا، تمہیں اس طرح کہنا چاہیے، اور پھر وہ درود سکھا دیا، یعنی اپنے بارے میں وہ دعا سکھا دی جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ جی اس کے پھر الفاظ روایت ہو گئے ہیں، اور اس میں آخر میں یہ کہا، اور سلام بھیجنے کا طریقہ تو تم لوگ جانتے ہی ہو، یعنی تمہیں معلوم ہی ہے، تم اس کو اختیار کر سکتے ہو۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو درود نماز میں ہم پڑھتے ہیں یہ کس طرح موضوع بنا ہے۔ صحابہ نے اپنی طرف سے ایک چیز کی ضرورت محسوس کی اور یہ خیال کیا کہ ہم کسی ایسی تعبیر کو اختیار نہ کر لیں جو ناموضوع ہو، اور رسول اللہ سے ایک صحابی نے کسی موقع پر پوچھا اور آپ نے یہ الفاظ سکھا دیے۔ اس کو بھی نہ لازم کیا، نہ یہ مقرر کیے گئے۔ ہمارے ہاں علماء نے اس کی تعلیم دے دی، یعنی اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ لوگ یہ چاہیں گے، وہ اس کو پسند کریں گے، تو اس لیے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی، تم بھی اس طرح درود پڑھ سکتے ہو۔ تشہد کے الفاظ بھی لوگوں کو سکھا دیے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی سنت کے طور پر جاری نہیں کی گئی۔ یہ دونوں مثالیں بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز مقرر کرنے کے بجائے کیا طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کی آزادی بھی برقرار رہے، وہ اپنی نماز میں اس موقع پر جو کلمات ادا کرنا چاہیں وہ بھی کر لیں، اور اگر ان کے اندر یہ شوق ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کریں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں، تو اس میں کوئی غلطی اگر کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح بھی کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا، بہت اہم نقطہ ہے کہ ایک چیز اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین بھی ہے، عملی چیز بھی ہے، اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا صدور بھی ہو رہا ہے، تب بھی اگر آپ نے اس کو مقرر نہیں کیا تو وہ سنت نہیں ہے۔ ایک ضمنی پہلو ہم سب، اللہ کا پیغمبر جب کسی معاملے میں اپنا کوئی رجحان بتا دیتا ہے، کسی نے سوال کیا جواب دیتا ہے، تو نتیجے کے اعتبار سے تو عملاً یہی ہوگا کہ جو کچھ آپ کی طرف سے صدور ہوا، آپ کی خواہش کا اظہار ہوا، لوگ تو اس پر عمل درآمد کریں گے، تو عمل درآمد تو عملاً وہی ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں آج تک نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، تو پھر اس فرق کو ہم کیسے ملحوظ رکھیں گے؟ ایک چیز مقرر نہیں بھی کی گئی تھی لیکن پوری امت کی اس پر مزابلت بھی ہے اور اسی پہ عمل کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر کیوں عمل نہ کریں گے؟ شوق سے عمل کریں گے۔ اس سے پہلے ایک اصول میں یہ بتایا گیا ہے کہ نفل نماز ہی رہے گی، لیکن بڑی سعادت ہے کہ ہم بھی اسی طرح نوافل ادا کریں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، یعنی فرض نماز سے پہلے، فرض نماز کے بعد، جیسے حضور نے ادا کیے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اسوہ ہے، ایک نمونہ آپ نے پیش کیا، ایک رہنمائی آپ نے کی، اس کے لیے تعبیریں کون سی اختیار کریں گے؟ تو وہ تعبیریں میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر عمل کا نمونہ ہے تو اسوہ حسنہ، اگر کوئی بات سمجھائی ہے تو تفہیم و تبیین، اگر کوئی چیز سکھائی ہے
تو کہیں گے یہ معصور دعا ہے، یہ معصور ذکر ہے، یہ تعبیریں اختیار کریں گے۔ سنت کا لفظ صرف ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے گا جو مستقل بذات احکام ہیں، جن کو میں آپ اپنے اجتہاد سے اخذ نہیں کر سکتے، جو کسی اصول پر آگے اطلاق کر کے میرے یا آپ کے لیے خود معلوم کرنے ممکن نہیں ہے۔ وہ مستقل بذات احکام ہیں جن کی فہرست ہم اس سے پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ یہ 6 اصول بتاتے ہیں کہ وہ فہرست کس طرح ترتیب دی گئی۔ صاحب تعین سنت کے 6 اصول زیر بحث آ چکے ہیں۔ آخری اصول کیا ہے؟ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے، اس کو بھی جانیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔